مومنین ادو اعلان سماعت فرما لو 8 سفر المظفر اس امام بارگاہ دے وچ اچھا 22 سفر 8 سفر مجلس ہونی ہے کہ 22 سفر ہو گئی ہے مومنین 22 سفر میں شرکت فرما کے بھی سبا کے درہن حاصل کیا ہے 20 سفر میں بھی مجلس اعضا ہے اس سے مقام تے زیر انتظام بابا اون عباس نقوی سے ان دے وچ ملک دے ذاکر کتاب پر سچے علم دے حوالے دینا لنگر نظر نیاز دا انتظام ہو سے گیا اسی بھی حسین تو سارے ازادار ماتمی 20 سفر نو بھی اور 22 سفر نو بھی اس سے مقام تے مجلس اعضا ہو سے گی 7 سفر نو ڈیرا ڈوگرا 6 سفر نو 27 چک 14 سفر نو ڈگورے 22 محرم نو بھی 15 نو سریالے ڈھیر سارے مجالس مومنین شرکت فرما کے ثواب درہن حاصل کرے 24 محرم الحرام روکیاں والا مجلس اعضا ہے ان دے وچ ملک دے ذاکر کتاب گر سے نواب شرکت فرما کے ثواب درہن حاصل کرے اب میں ملتمساں شاعر آل عمران ذاکر آل عبا عزت امام جناب قمر عباس سیال صاحب تو پہلے کیونکہ بانیان دی یہ سال دی محنت ہے انہاں کیا ساڑھے مرحومین واسطے اور اپنے اپنے مرحومین واسطے ایک دفعہ سورہ الحام 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے انہاں دے والد اور جتنے ازادار ماتمی دنیا تو چلے گئے دی بخشے میں قسمت سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ اللہم اغفر لنا انکا مجیب الدعوات انکا لا کل شیء بار الہ اے لنگر نظر نیاز تمام مالک اپنی پاک بارگاہ قبول تے منظور عطا فرما رانا مظفر سور صاحب زندگی دراز فرما بچیاں نوں نیک تے لائق بنا ناندے مرحومین دے درجات بلند فرما اس امام بارگاہ میں تمام کرنے ازادار ماتمی فضل عباس خان راجہ غلام عباس راجہ مظہر بھائی شہزاد دے جتنے مومنین ٹر گئے اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد ملتمساں انتہائی پیارے بھائی شاعر آل عمران ذاکر آل عبا جناب قمر عباس سیال صاحب دی صحت و سلامتی واسطے سفر بے خطر واسطے اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے اور بانیان دے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بواز بلند صلوات شعبت کرو نازم عبادت ہے کوشش کرو دل کے بلند سے نعرہ تکبیر زندہ سلامت کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمن پہ لعنت سیدہ کے قاتل پہ لعنت ولایت کے منکر پہ لعنت اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات تھوڑی دیر مائک اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو یہ صاحبان پیچھے تشریف فرمائیں ایک قدم اگر آپ آگے تشریف لیں چلیے مجلس کو بسم اللہ مولا صاحب آجے تھوڑا سا جی اجازت ہے نوکری شروع کرو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المیامین المظلومین ولعنۃ اللہ بشمار علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مظہر العجائب تجد عون لکا فی النوائب کلہم من مغم سید الجلی بے عظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی ادرکنی ولا تدرکنی فی سبیل اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذکر علی عبادہ جتنا ذہنوں میں علی بلند ہے اتنی بلند صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں سارے امین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار قدم قدم پہ ماتمیوں کی محافظت فرمائیں بانیان مجلس کی مرحومین کے مولا درجات بلند فرمائیں جناب سید خان نقوی صاحب مالک عزت میں وقت میں اور اضافہ عطا فرمائیں میرا اللہ یہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں تجھے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی دامن نہ جائے جو غلیل ہے میری اہلیہ سمیت بھائی مختار سمیت مولا صاحب کو شفائی کاملہ عطا فرمائے آخری دعا ہے سارے بلند آمین کہنا میرا مالک عزت زہرا کا واسطہ ہم گناہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما ایک صلوات اتنی بلند پڑھو کہ دعا قبولیت تک بآسانی سفر کر سکے ایک ڈھیر سارے عرصے کے بعد آپ کی ولایت امیز چہروں کی زیارت ہوئی ہے میں نے یہاں پہ 2 اشرے پڑھے ہیں میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں حسین کی اماں ایسی ہزاروں عزاداریاں آپ کی زندگی میں نصیب ہے کریے نوکری دربار سجا ہوا تھا منشاء اس کریم بادشاہ کا جس کے بالوں کی ایک زلف کھل جائے تو قرآن کی آیت بن جاتی ہے ہمیں ترلا نہیں کسی کا کرنا سرکار جڑا گھروں بولن واسطے آئے اور بولنا پڑے گا اس کریم بادشاہ کا سرکار دربار سجا ہوا تھا کہ جس کے بالوں کی ایک زلف کھل جائے تو اللہ قرآن کی آیت بناتا ہے کس کا دربار دانائی شعور ختم الرسول مولا کل وجہ تخلیق کائنات سراپا رحمت معلم اخلاق رحمت للعالمین راحت العاشقین جیتا رہے مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین ہمیں پر بنگلے والوں جسے ابھی سمجھ لیا اس زمانے کا علی مولا علی کا یہ نبی مولا کیا بات جی ہاں اور تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیے گا زمانے کا علی مولا
علی کا یہ نبی ہونا، جتنے بیٹھے ہو میری حیثیت سے بڑھ کے ہو امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ بار بار نہیں کہوں گا توجہ کرو، بار بار نہیں کہوں گا بولو، اپنا کام کاج آرام چھوڑ کے یہاں بولنے کے لیے بیٹھے۔ کوئی تعلق ہے تمہارا حسین سے جو کالے کپڑے پہن کے یہاں گئے ہو؟ اس بادشاہ کا دربار سجا ہوا تھا جس کے دربار سے نبوت کی مہر لگتی ہے۔ کیا بات ہے، دل سمجھا؟ ہر ہاتھ تو بلند نہیں ہوتا نا، حسین بھائی وہی ہاتھ بلند ہوتا ہے جس کا اٹھنا زہرا کے بابا کو اچھا لگتا ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ کوشش کیا کرو جو بندہ ہاتھ سے روٹی توڑ کے منہ میں رکھنے کا ڈھنگ جانتا ہے اسے روٹی کے مالک کی عزت کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ بولو جی نہیں سمجھ آ رہی؟ جی ہاں، اے داری جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں روٹی محنت کر کے کھاتا ہوں وہ چپ رہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بطول کے بابے کی نالین کا صدقہ ملتا ہے اسے بولنا چاہیے۔ ذاتی کوئی محنت نہیں سرکار کسی، دربار سجا ہوا تھا میرے بادشاہ کا، جتنا تو بولتا آئے گا اتنا میں بولتا ہوں۔ اور بھرے دربار سے ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی اس کائنات میں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی پسند ہوتی، کم از کم سال بعد میں آیا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مجلس پڑھ کے جاؤں اگر آپ سننے کے پروگرام میں۔ سرکار اللہ کی اس کائنات میں لیٹ تو جڑا ہونا سی ہو گئے، چلو اتنے دن پڑھ لیے۔ اللہ کی اس کائنات میں ہر کسی کی جوان کوئی ایسا نہ ہو جو میری آنکھ میں ہو نہ بولے، بزرگ دعا کر دیں تو ٹھیک ہے۔ سرکار ہر کسی کی کوئی نہ کوئی پسند ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کسی اچھا کپڑا پہننا پسند، کسی بہترین کھانا کھانا پسند، کسی کو اچھی سواری کرنا پسند، بولو کسی کو کچھ پسند، کسی کو کچھ پسند۔ یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی کچھ پسند ہے؟ سر اٹھائے وہ بندہ جو رسول کا نوکر ہے، اس میں کہا آپ کو کچھ پسند ہے؟ محمد نے اپنی ملین والی زلفوں کو ماتھے سے جھٹکا، اس کی طرف دیکھ کے فرماتے میں تو مدت سے انتظار کر رہا ہوں کوئی پوچھے اور محمد بتائے۔ آئے ہائے تیرا کلا چکا سلام۔ جی ہاں، میں بسم اللہ کروں جو کچھ ہوئی ہو نسلہ دی خیال ہے، میں تو مدت سے انتظار کر رہا ہوں کوئی مصطفیٰ سے پوچھے اور میں محمد اسے بتاؤں۔ اور شاہ ایک بندہ بھی جو ایک گل لے گیا تو میرا چند میں آکھاں گا میرے آن دی قیمت 2 × 2 = 4، یہ سارے کرتے ہیں۔ اب میں تمہیں بتاؤں 1 × 3 بھی 4 ہی ہوتے ہیں۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اس نے کہا سرکار کوئی آپ کی بھی پسند ہے؟ توجہ ہے، محمد فرماتے میں تو مدت سے انتظار کر کوئی مجھ سے پوچھے اور میں سید الانبیاء اسے بتاؤں کہ میری پسند کیا ہے۔ یہ عقیدت سلامت ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بتائیں نا آپ کی پسند کیا ہے۔ جملہ پڑھوں گا پھر چہرے پڑھوں گا۔ محمد فرماتے یاد رکھنا میری پہلی پسند مجھے مسجد کی طرف چل کر جانا بڑا پسند ہے۔ شکریہ جن کے ہاتھ اٹھے، چلو جتنے اٹھ گئے ہیں بسم اللہ، مہربانی آپ کی۔ فرمایا مجھے ایک ایک لفظ ذمہ داری نوکر ممبر تک قبول کر دے، کبھی داد لینے کے لیے نہ جھوٹ بولا ہے، نہ بناوٹ کی ہے، نہ تخیل سے کام لیا ہے۔ یہ ممبر سچوں کا ہے، یہاں سے سچی بات ہونی چاہیے۔ یہ ممبر عزت عطا کرتا ہے، یہ ممبر رزق عطا کرتا ہے۔ بہت مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اگر آل محمد کے ممبر سے 2 نمبری کرنی ہے اس سے بہتر ہے بندہ کوئی اور کام کر لے۔ توجہ ہے سر، اب میری طرف دیکھا نا یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ کیا پسند ہے نبی کو؟ سارے بولو۔ مسجد کی طرف چل کر جانا بڑا پسند۔ ان گلاں تے بولیا کرو۔ مسجد کی طرف چل کر جانا، ہونا میں 2 روبائیاں پڑھوں مجمع چھاتا میں لگ جائے نعرہ حیدری یا علی، بولو دن سمجھ آئی۔ میری منصب کی ذمہ داری ہے، 35-36 شاگرد ہیں ملک میں جو آپ کے نوکر کے پڑھ رہے ہیں، تو ہوں مال کا بڑا عطا کیتا ہے تو حق بنتا بھی قوم کو کچھ دے جائیے۔ محمد فرماتے مجھے مسجد کی طرف جانا، بولو چل کے جانا بڑا پسند۔ بندہ بڑا راضی ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بس؟ کریم مدینہ فرماتے نہیں،
مجھے تہجد کی 11 رکعت نماز پڑھنا بڑا پسند ہے۔ شاباش، حسین تمہیں سلامت رکھے بھائی۔ حیدری راضی ہو جی؟ مجھے پہلی پسند کیا ہے؟ مسجد کی طرف جانا بڑا پسند۔ جو جوان نہ کرنا تو بولتا نہیں تو کلیجہ اٹا ہو جاتا ہے۔ مجھے مسجد کی طرف جانا بولو شاہ جی بڑا پسند ہے۔ دوسری پسند فرماتا مجھے تہجد کی 11 رکعت نماز پڑھنا بڑی پسند ہے۔ ہوں اپنی داد اکٹھی کرو تو میں اگلا جملہ آتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بس؟ فرمایا نا، آپ میری اگلی پسند سن، مجھے علی کے چہرے کو دیکھنا بڑا پسند ہے۔ میں راضی ہو گیا سرکار، امام حسین پر وسطہ رکھے نہیں سونی بیداری۔ فرمایا مجھے مسجد کی طرف جانا بڑا پسند، پھر جاؤ۔ مجھے تہجد کی 11 رکعت نماز پڑھنا بڑی پسند۔ اپنی مرضی کا نعرہ لایا جائے پنڈال تلیاں تے آ جائے، میرے فکر کی قیمت قبلہ نہیں بنتی۔ فرماتے مجھے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بڑا پسند۔ پڑھے لکھوں میں پڑھنے کا لطف بڑا ہوتا ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، یہ 3 پسندیں محمد نے قبلہ بیٹھ کر بتائی ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور بھی پسند ہے؟ اللہ کر میں انج پڑھ لوں جو میں جملے دا حق ہے تے مجھے سمجھ آوے، جو میں جملہ سمجھن دا حق ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور بھی پسند ہے؟ مجھے اس جھولے کی قسم 3 پسند محمد نے بیٹھ کے بتائی۔ چوتھی مرتبہ اٹھا ہے حسن اور حسین کا نانا، اس کے قریب آ کے فرماتے سن ان سب سے بڑی پسند محمد بتائے تمہیں کیا ہے؟ اس نے کہا بتائیں۔ فرماتے مجھے بطول کے دروازے پہ رک کر سلام کرنا بڑا پسند۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جی ہاں جی ہاں، حیدری مولا تمہیں سلام، جی ہاں سر جی ہاں۔ جس جس کی رگوں میں علی ہے، ایک ہاتھ محمد مصطفیٰ کے لیے، ایک ہاتھ علی المرتضیٰ کے لیے، غدیری سنت اونچا بولو حیدری۔ سرکار امام حسین راضی ہوا، میری مرشد راضی آتی راضی، راضی بیٹھے سرکار، توجہ ہے صلاۃ، یہی مجلس ہے، یہی حق کے مجلس کا۔ مولا تمہیں سلامت ہے۔ فرمایا مجھے مسجد کی طرف جانا بڑا پسند ہے، تہجد کی 11 رکعت نماز پڑھنا بڑا پسند ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بڑا پسند ہے، مجھے بطول کے دروازے پہ رک کر سلام کرنا بڑا پسند ہے۔ عقیدے والے بندے پڑھتا پہ مجھے بطول کے دروازے پہ صلوات پڑھنے کی بڑا پسند ہے۔ جناب عرفان حیدر الحسینی صاحب، مولا عزت وقت میں اور عطا فرمائے، بھائی کی آمد پہ بلند تر صلوات اجازت ہے؟ چلو میری منزل آسان ہوگی، میں کوشش کر کے نا 10-15 منٹ ممبر جناب کو دوں، ٹھیک ہے جی؟ توجہ ہے پڑھی ہے؟ جناب سلمان سے ایک بندے نے کہا، اس نے کہا سلمان میں نے اکثر نوٹ کیا ہے جب بھی ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے بعد ہم محمد کے پاس بیٹھتے ہیں، کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی مسائل پوچھتے ہیں، کوئی دین کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، تو نماز پڑھتا ضرور ہے رسول کے پیچھے، بولو ہاں، لیکن پڑھنے کے فوراً بعد نکل جاتا ہے، بیٹھتا نہیں، بیٹھا کر جاتا کہاں ہے؟ سلمان فرماتے نماز محمد کے پیچھے پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد بطول کے دروازے پہ سجدہ کرنے چلا جاتا ہوں۔ بولیے جا رہی نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ مولا تمہیں سلامت رکھے، میں نماز محمد کے پیچھے پڑھتا ہوں، نماز کے بعد بطول کے دروازے پہ سجدہ کرنے چلا جاتا ہوں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ محمد کے پاس بیٹھا کر کوئی گفتگو کی کر، کوئی بات پوچھی کر، کوئی مسئلے پوچھے کر، نماز پڑھنے کے بعد فوراً نکل جاتا ہے اور مسجد سے سیدھا بطول کے دروازے پہ سجدہ کرنے جاتا ہے، کیوں؟ 5 بندے سمجھ کے بول میں راضی ہیں۔ سلمان فرماتے اپنی اپنی عقیدت کی بات ہے، میرے نزدیک جو یہاں پڑھی جائے قبول وہاں ہوتی ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، مولا جی میں سمجھ آ رہی ہے، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جی آپ، میرے نزدیک جو یہاں پڑھی جائے، بولو، میرے نزدیک جو یہاں پڑھی جائے قبول
بولو قبول وہاں ہوتی ہے. بھائی کلیم باس ذکر مولا کی قسم اس سے بڑا جملہ ہی مجھے نہیں آتا. شاہ عرفان میں توجہ کیجیے گا. جو یہاں پڑھی جاتی ہے قبول وہاں ہوتی ہے. ایک بندے نے کہا کیسے؟ سلمان کہتا اگر یقین نہیں، راتی جملہ کہتے مولا کی قسم نشے ہی ہو رہے، اگر یقین نہیں تو آج نماز کے مالک سے پوچھواؤں. ہائے ہائے، اگر یقین نہیں تو آج نماز کا مالک ہے نا، اس سے تمہیں پوچھوا دیتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. دونوں بارگاہ رسالت میں آئے. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کہتا ہے جو یہاں پڑھی جائے قبول بطول کے دروازے پہ ہوتی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ محمد فرماتے بدبخت نمبر میں بھی تو وہی جاتا ہوں. ہائے 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 ہائے، بھائی کیا بات ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے. اللہ نے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں بھی تو بولو میں بھی تو وہی جاتا ہوں. ہوں جس بندے نو علم سننا آتا ہے نا سر، اس کے لیے میں کائنات کی قیمت سے بڑا فکر کرنے لگا. ذکر مولا کی قسم مجھے نہیں پتا کوئی بندہ کس معیار پہ لگا ہوا ہے، اس کا معیار بھجن اسے سلامت رہے. اس نے کہا سلمان اس کا مطلب ہے کہ تو ہر نماز کے بعد سیدہ کی چوکھٹ پہ جاتا ہے. سلمان نے کہا کوئی شک نہیں، فجر کے بعد بھی جاتا ہوں، بولو ظہر کے بعد بھی جاتا ہوں، خصوصی دعا کرے جی جی، عصر کے بعد بھی جاتا ہوں، مغرب کے بعد بھی جاتا ہوں، عشاء کے بعد بھی جاتا ہوں. کتنے عرصے سے جا رہے ہیں؟ سلمان کہتا پتہ ہی نہیں کتنا عرصہ ہو گیا بطول کے دروازے پہ نوکری کرتے کرتے. اس نے کہا اس کے مطلب ہے تیری روٹین بن گئی ہے، تیرا معمول بن گیا ہے، تیرا روز مرہ بن گیا ہے. مولا دی قسم حق رکھ لے گا بندہ قبر سے آتا جڑا محنت کے جملے تو چپ کر گیا. اس نے کہا اس کا مطلب ہے تیرا روٹین بن گئی ہے، معمول بن گیا ہے، روز مرہ بن گیا ہے، تیری روٹین میں یہ بات آ گئی ہے تو ہر وقت بطول کی چوکھٹ پہ رہتا ہے. سلمان اتنا بتا جس دروازے پہ تو سجدہ کرنے جاتا ہے اس دروازے کے اوپر جو لکڑی لگی ہوئی ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ سلمان فرماتا چپ کر، میں جھکنے جاتا ہوں، جھاتیاں مارنے نہیں جاتا. آہا آہا، کیا بات ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے. جی ہیں امام حسین سلامت، میں بسم اللہ کر حیدری تیری نسل بھی خیر ہوئے. امام حسین نے ست بھی خیر کری جہد اندر علی بولو حیدری. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، مولا سلامت رکھے. چلیں بھائی جان نے حکم کر دیا ہے، چلیں سلام بھی پڑھ دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں علی بادشاہ کا ایک جملہ مجھے کافی دیر سے کہے جا رہے ہیں. چلو یہ کہ شاید ایک آدھا منٹ پڑھ دوں گا یا گنجائش نہ بھی بنی تو نہیں پڑھ دوں گا. کوفے کا ممبر پہ وارث ممبر، یا بولنا پڑے گا. کوفے کا ممبر پہ وارث ممبر. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ کسی کو کوئی شے نہیں ملے نا اسے مبارکباد دو تو وہ خوش ہو جائے. لیکن جب علی کو ممبر ملا نا میرے بیرو، اور ایک بندے نے کہا یا علی مبارک کو تخت ملا ہے، علی نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا. وہ دوسری طرف سے آیا، اس نے کہا یا علی مبارک کو تخت ملا، علی نے پھر منہ پھیر لیا. وہ تیسری مرتبہ آیا، علی نے پھر منہ پھیر لیا. قریب پہ آ کے بیٹھا سلمان کے. سلمان سے کہتا ہے سلمان تو کہتا میرا مولا معلم اخلاق ہے، تیرا مولا تو سراپا رحمت ہے. میں نے 3 بار علی کو مبارک دی ہے بجائے خیر مبارک کہنے کے. علی نے منہ کو پھیر لیا. سلمان فرماتے تیری ترتیب ہی غلط ہے، علی کا قصور کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، مولا جی نے سمجھ آ رہی ہے تیری ترتیب ہی غلط ہے. حیدری علی کا قصور کیا ہے؟ اس نے کہا سلمان ترتیب کیسی غلط ہے؟ علی تخت پہ بیٹھا تو علی کو کہنا مبارک ہو. سلمان نے کہا نہیں، ایک مرتبہ پھر اٹھ زحمت کر تخت کے پاس جا، اسے کہا مبارک ہو آج تجھے علی مل گیا. آہا جی آپ سب حیدری امام حسین فرماتا نہیں ایسے نہیں، پھر نام علی کا لینا ہے تو پھر ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. راضی ہو؟ کوفے کا ممبر پہ وارث ممبر، علی تشریف فرما، امیر ممکنات کی حیثیت سے، مولا متقیان کی حیثیت سے، ابو الحسنین کی حیثیت سے جلوہ فگن ہے ممبر کوفہ پہ علی. بولو اب یہ دیہات والا شہر والا تو کام ہی ختم ہو گیا ہے. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ تو ہے ہی نہیں کہ کسی کو اردو اس کی سمجھ نہیں آئی، کیا جان بول کے چپ کر گئے ہو تو نصیب چپ کر گیا نا. مولا تمہیں سلامت رکھے.
کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے علی. سرکار ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا, ختم ہو رہی ان کی گفتگو. اس نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کے علی کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہتا یا علی, وہ فلاں جگہ پہ آپ کا ایک نوکر رہتا ہے فلاں ابن فلاں. چلیں شکریہ جن کے ہاتھ اٹھے. یہ دلاڑا صاحب فلاں ابن فلاں بھی صرف علی کی چوکھٹ پہ ملے گی. ہوں ٹائم ہوتا تو میں کھول کے دسا بھی کی گل کر چڑی تھوڑے ویر نے. یہ ابن فلاں والا معاملہ بھی تجھے صرف ہاں جی علی کے دروازے پر ہی ملے گا. اس نے کہا سرکار وہ جو زندہ رہے وہ جو فلاں ابن فلاں آپ کا نوکر ہے نا, فلاں جگہ پہ رہتا ہے جی سرکار, اس نے چوری کر لی. کی کر لی ہے بولو, چوری کر لی. اچھا علی فرماتے جلدی کرو اسے بلا کے لاؤ. بندہ گیا کہ میں اسے بلا کے لے آیا. بڑے دربار میں علی نے اس سے پوچھا اور فلاں فلاں تو نے چوری کی ہے, دعا کرے جی. ہاں جو کہتا جی سرکار کی ہے. علی فرماتے چور تو چوری کر کے مکر جاتا ہے, تو اتنی جلدی مان کیوں گیا؟ اس نے کہا بندوں کی آنکھ سے چھوک کے کی ہے, اللہ کی آنکھ کے سامنے مکر کیسے جاؤ. کیا بات ہے جنہیں سمجھ آ گئی. بولا تمہیں سلامت رکھے. اس نے کہا سرکار بندوں کی آنکھ سے چھپ کر کیے, اللہ کی آنکھ سے مکر کیسے جاؤ. سرکار کیے چوری, بالکل کیے, مجبوری کی وجہ سے کیے, انکار کی گنجائش نہیں. علی فرماتے تجھے پتہ ہے نا چوری کرنے کی سزا کیا ہے؟ کہتا جی جانتا ہوں, میں شریعت جانتا ہوں. شریعت میں چوری کرنے کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا. اہل سنت بھائیوں کو نزدیک یہاں سے کاٹا جاتا ہے. بولو بڑیاں دادا نے مول کے چلے یہاں, میری گل سمجھو. ہم شیعوں کے ہاں یہاں سے کاٹا جاتا ہے. اور جب کسی نے معصوم سے پوچھا نا یہاں سے کاٹنے کی وجہ کیا ہے, فرمایا چور نے چوری کی ہے, بخشش کا دروازہ بند نہیں ہوا. مہربانی بھائی جان, شکریہ. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ جگہ اللہ کے سجدے کے لیے چھوڑ دی جائے کہ کسی وقت تمہیں بخشش تو مل جائے. جی ایک بندہ ہی رہ جائے تو میں راضی ہوں. مولا تمہیں سلامت رکھے. سرکار پتہ مجھے چوری کی سزا کیا ہے؟ علی نے فرمایا تیار ہے میں تجھے چوری کی سزا دوں؟ کہتا جی بسم اللہ. علی نے اپنے ایک نوکر سے خنجر لیا. جوان خنجر لے کے علی نے یوں یہاں سے نوانشاہ 4 انگلیاں جلدی سے کاٹ کر زمین پہ پھینکی. ہاتھ سے خون نکلنے لگ گیا, انگلیاں زمین پہ گری. اس نے دوسرے ہاتھ میں انگلیاں پکڑی, انگلیاں پکڑ کے یہ کوفے کے مرکزی بازار میں آ گیا. اب کسی کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہو, ہاتھ سے خون نکل رہا ہو, پٹی بندی ہو, دوست رشتہ دار واقف بندے پوچھتے نا کی ہوا ہاتھ پہ. اب یہ بازار میں کھڑا, اس کے ہاتھ سے تازہ خون نکل رہا ہے. بندہ ایک اس کے قریب سے گزرا, اس نے کہا خیر ہے تیرے ہاتھ پہ کٹ لگا ہوا ہے, خون کیوں نکل رہا ہے؟ یہ ہاتھ تیرا کس نے کاٹا ہے؟ اس نے کہا رک, یہ ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو اللہ کا ولی ہے. ہاں ہاں مولا جنہیں سمجھ آ رہی ہے. کہتا ہے یہ ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو زہرا کا شوہر ہے, یہ ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو محمد کا داماد ہے, یہ ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو حسنین کا بابا ہے, یہ ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو کعبے کا کعبہ ہے, یہ ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو حلالی اور حرامی کی پہچان ہے. تیرے بس سجنی تو چپ کر جائے. یہ ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو کعبے میں آیا ہے, یہ ہاتھ اس نے کاٹا ہے جبرائیل جس کا شاگرد ہے, یہ ہاتھ اس نے کاٹا ہے جس کے لیے تلوار زمین پہ آئی ہے, یہ ہاتھ اس نے کاٹا ہے جس کے دل کے اللہ کا سر اٹھاتا ہے. کہتا ہے یہ ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو الف سے امیر المومنین ہے, جو بے سے العلوم ہے, جو بے سکا جئی نما ہے, جو سے ثابت دین محمد ہے, جو جین سے جامع القرآن ہے, جو ہے سے حلال مشکلات ہے, جو خیس سے خیبر گیر ہے, جو دان سے دلیل حق ہے, جو بے سے راکب دیش محمد ہے, جو مولگلی اس نے کاٹی ہے, جو سین سے شاکی کوثر ہے, جو سین سے شافی روز جلا ہے, جو سواد سے صدیق اکبر ہے, جو زواد سے زید الغفار ہے, جو توئی سے طاہر وطار ہے, جو زوئی سے ظاہر عادت ہے. کہتا یہ انگلی اس نے کاٹی ہے. ہم سا جو عین سے عین اللہ ہے, جو عین سے غزل فردین محمد ہے, جو فیض سے فاروق اعظم ہے, جو کام سے کمر الایمان ہے, جو کام سے کل شہن آسینہ ہو, جو امام النبین کا مصداق ہے. کہتا کوفے والوں یہ انگلی اس نے کاٹی ہے. جو لام سے لائی کا منبر ہے, جو میم سے مظہر العجائب ہے, جو نون سے نور خدا ہے, جو واو سے وجہ اللہ ہے, جو یہ سید اللہ ہے. علی کے قصیدے کوفے کے بازار میں پڑھ رہا تھا. ایک بندہ علی کے پاس آیا, اس نے کہا سرکار یہ کیا معجزہ ہے, آپ نے ہاتھ کاٹا ہے بجائے بدتعریفی کرنے کے, وہ کوفے کے بازار میں آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. علی نے کہا جلدی کرو اس پاگل انسان کو بلاؤ. علی کے سامنے آیا. علی نے کہا میں نے تیری انگلیاں کاٹی ہیں بجائے بدتعریفی کرنے کی, تو میرے قصیدے کو پڑھ رہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا تو ہے اس قابل تیری شان بیان کی جائے, تو ہے اس قابل تیرے قصیدے کو بھیجے, تو ہے اس قابل کہ تیری شان بیان کی جائے. علی فرماتے تیری اس تبلیغ کا رنگ بڑا پسند آیا,
انگلیاں کا ہے؟ کہتا ہے سرکار ہاتھ میں. علی نے کہا اپنی ہتھیلی سے جوڑ. اس نے ہتھیلی سے جوڑی. علی نے اللہ والا ہاتھ پھیرا, ہاتھ پھر سے جوڑ گیا. ہاتھ جوڑ کے کہتا سرکار سمجھ نہیں آئی, کاٹنی تھی تو جوڑی کیوں ہے, جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں ہے؟ علی فرماتا جھلنا نہ بن, وہ چوری کرنے کی سزا تھی, یہ قصیدہ پڑھنے کی جزا ہے. جی حسین کو سلام علیکم. میں بسم اللہ راضی راضی سے امام حسین سلام علیکم. ایک جملہ پڑھ دیں. غفلت کا وقت ہے, حکم برادہ 4 مصرے سرکار عباس. توجہ ہے بس ایک یہ 2 منٹ مسائل پڑھ کے عزت الگیر میں ممبر دیں. غفلت کا وقت ہے, شعر سننا ہے سرکار عباس. غفلت کا وقت ہے, نہ ذرا دیر چاہیے. بولو, غفلت کا وقت ہے, نہ ذرا دیر چاہیے. من میں ولایتوں کا شرف ڈھیر چاہیے. حیدر کے گھر میں کیوں نہ ہو عباس کا ظہور, ارے شیر پالنے کے لیے شیر چاہیے. مولا تمہیں سلام علیکم. مولا تمہیں سلام علیکم. مسائل پڑھنا یہ دے دیں. ٹھیک ہے, نہیں آپ بڑے سیانے ہیں. پڑھو سلوات میرے کے بلند آواز. آج 12 محرم ہوگی. ایک جملہ صرف اس بیوی کو پڑھتا ہوں. کربلا سے شام تک جس کے رخساروں کا رنگ مسلسل بدلتا رہا. شاباش, بسم اللہ کرو. سرکار میرا پڑھ دینا سامنے, بیٹیوں کے نصیب نیک ہوں آپ کے. میں نے کہا اس بیوی کا دکھ پڑھتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا, امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس کم سندادی پر. کربلا سے شام تک مسلسل جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا. سر کے جانا شرم کر کے نہ رویا کر, زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے. سرکار عمر 4 سال ہے, سر کے بال سفید ہو گئے, تو ڈھائی بھی نہیں نکلی. ان کا عمر 4 سال ہے, آئے تک اچھا سر کے بال انشا سفید ہو گیا. 10 محرم میں اصل عاشور ہے. زخمی باپ کے زانوں پہ بیٹی بیٹھی ہے. ایک جملہ سن بس. زخمی باپ کے زانوں پہ بیٹی بیٹھی ہے, اور بیٹی مسلسل بابا کے چہرے کو دیکھے جا رہی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ داڑھی پہ کسی جوان کے سینے کا لہو ہے, تو رہائی نہیں نکلی. سینہ تیروں سے چھلنی ہے, کلائیوں کے اوپر لاشوں کا وزن ہے. جو ادب سن کے روتے ہو. چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابا کی داڑھی کے نیچے رکھ کے کہتی ہے جبرائیل کے پر پہ سونے والا حسین تو ہے. شاباش شاباش شاباش. علی کی بیٹی تمہیں اس کا ادا کرے جس نے اونچی ہائی کی. میں نے مسائل میں محنت تھوڑی کرنی. جتنے بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو, وہ جو ممبر کی عظمت کی قسم میں باپ اور بیٹی گفتگو کر رہے تھے, یا اچانک حسین نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا, رو کے کہا سکینہ میں امام ہوں, میں شریعت جانتا ہوں, میں شریعت کا وارث ہوں. جی بابا. فرمایا فطرت یہ ہے کہ بیٹیاں مانگتی ہیں جنہیں کو دھیاں مانگتی ہیں نہ سر چاہو, اور باپ دیا کرتے. لیکن میں اکبر کے بعد غریب ہو گیا. صدقے ہاتھ سینے دماغنا رو کے کہتا میں اکبر کے بعد بہنوں دے پردے میرے صدقے جاواں, میں اکبر کے بعد غریب ہو گیا. اگر میں باپ بن کے کچھ مانگوں سکینہ خالی تو نہیں لوٹائے گی. رو کے کہتی ہے دیکھ پردیش میں میرا چچا غازی بھی مارا گیا, آئے میرا ویر اکبر بھی مارا گیا,
बाबा हुक्म कर क्या मांगता है? शब्बीर रो के फरमाता है थोड़ी देर के बाद 13 ज़रबों से बाबा मारा जाएगा। सकीना वादा कर मेरे बाद पानी न मिला मेरी बहनों को शिकवा तो नहीं करेगी। जितने मुकानी बच्चे हो मातम हाथ सीने तो मारना, जुमला आखिरी पढ़ा, अगर मेरे बाद खाना ना मिला मेरी बहनों को शिकायत तो नहीं करेगी। रो के कहती तेरे जैसे सावरों के सुल्तान की बेटियों, बाबा जब होगी ना यजीद के दरबार में मुलाकात, बाबा आके देख लेना रस्सी एक होगी गर्दनें 9 होगी, तेरी हाय नहीं निकली। बाबा 8 बीवियों के कद एक जैसे होंगे, तेरी सकीना का कद छोटा होगा। हाथ सीने तो मार के तुम जवान बैठे हो। बाबा मेरा दम घुट जाएगा, मैं तेरी बहनों को शिकवा नहीं करूँगी। सदके मैं तेरी बहनों को गिरिए की आवाज़ें बुलंद हो, मैं मिंबरवीर के हवाले करूँ। बहना के पर्दे ने जो सिर पे मातम कर दियो आवाज़, बाबा मैं तेरी बहनों को शिकायत नहीं करूँगी। बस अज़ादारों, लुटी हुई अली की पोती, अद्धे मिनट दी इजाज़त, लुटी हुई अली की पोती, हालात क्या? 4 बरस की उम्र में, हो मेरा लाल, सर के बाल सफ़ेद, गर्दन पर रस्सियों के निशान, कलाइयाँ जख्मी, पाँव की तलियाँ कांटों के साथ फटी हुई, कमर झुकी हुई, तेनों समझ नहीं आई, कानों से ताज़ा लहू जारी। इस रंग में शाम के बाजार पहुंची है। तारीख कहती यजीद की बेटी है 4-5 साल की जिसका नाम रुमला है। वो कहती मैं छत पर कैदियों का तमाशा देख रही थी, मैंने बड़ी बड़ी कैदियां देखी जिनके हाथ गर्दनों के पीछे बंधे थे। कहती मैंने क्या देखा, एक 4 साल की बच्ची है जिसकी गर्दन में रस्सी है। मैंने अम्मा को कंधा हिला के कहा अम्मा इस 4 साल की बच्ची का भी कोई जुर्म होगा, अम्मा इजाजत दे मैं इससे कोई सवाल करूं। माँ ने कहा ना जा, बड़ा रश है, बड़ी भीड़ है बाजार में। बच्ची कहती अम्मा तूने तो कहा था, तेरे सरदारों ने कहा है कैदियों से दुआ करवाया करो, अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता, पता नहीं क्या सुन रहा है तू बैठ कर। अम्मा मैं इससे दुआ करवाऊं, इससे बड़ी मजलूम मुझे कायनात में कोई नहीं मिलती। माँ ने कहा जा इजाजत है। वो 4-5 साल की यजीद की बच्ची अल्लाह जाने आई है बाजार शाम में। सकीना को ये हालत देख के कहती है बच्ची तू कैदन है, तू जख्मी है, तू मजलूम है, तू सहमी हुई है, जिसका सीना दुखता ना करे मातम, एक दुआ करवाने में हूँ, कर देगी दुआ। मेरी अम्मा कहती है अल्लाह कैदियों की दुआ बड़ी जल्दी सुनता है। सकीना ने कहा क्या दुआ करवाती है? रो के कहती है दुआ कर जैसे तू उजड़ी है वैसे कोई ना उजड़े। मातम करना, मातम करने में मत छोड़ा। आवाज जैसे तू उजड़ी है वैसे कोई ना उजड़े। सकीना ने कहा आमीन। अज़ादारों बच्ची ने कहा तेरा नाम क्या है? नाम का नाम आया सकीना ने नजरें उठाई। अचानक सकीना की नजर रमला के कानों में पड़ी। हुसैन की जख्मी बेटी ने कहा नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बता ये जो तेरे कानों में दर है ये किसके हैं? ये तूने कहां से लिए हैं? ये तुझे किसने दिए हैं? रमला कहती मैं बादशाह की बेटी हूँ, मुझे मेरे बाबा ने तोहफे में दिए हैं। अगर तुझे अच्छे लगते तू ना रो, तू बड़ी जख्मी है, मैं उतार के तुझे दे देती हूँ। सकीना ऊंचा रो के कहती अब तू रख ले, जहाँ पहनने थे जगह कोई नहीं बची। और जो तू कानों कर रहा और जो तू कानों में पहन के खड़ी है हराम ज्यादा छीन कर उतारता रहा। और मैं करवट बदल के सो नहीं सकती और मेरा मुसलसल खून